أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ اسی مبارک مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس کا قلب محمدی پر نزول شروع ہوا۔ سب سے زیادہ جو عمل رمضان مبارک میں پسندیدہ ہے، جس کی مقدار میں سال کے دوسرے مہینوں کی بنسبت ہم سب کو بہت زیادہ اضافہ کر دینا چاہیے، وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ ایک حد تک الحمدللہ امت مسلمہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا معمول بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایک اور قدم آگے بڑھ کر یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ پورے اسلام کو سمجھنا قرآن کو سمجھے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی امت مسلمہ کے اندر اپنی اس کمی کو دور کرنے کی فکر پھر سے واپس رکھے اور قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش ہر مسلمان مرد اور عورت کرنے لگے، چاہے 2-3-4 آیتیں ہوں جن کے ترجمے تفسیر وغیرہ کی مدد سے عام مسلمان بھائی اور بہن نوجوان وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کو اپنی زندگی کا روزمرہ کا معمول بنا۔ انہی پہلوؤں کے پیش نظر یہاں یہ معمول
تو دوسرا پہلے سے چلا آ رہا تھا، وہ سورہ نمل تک پہنچا تھا. سورہ نمل کی آخری چند آیتیں ابھی باقی تھی، لیکن میں نے مناسب سمجھا تھوڑا غور کرنے کے بعد کہ آج سلسلے درس کو سورہ نمل کے بعد منتظر جو صورت ہے سورہ قصص اس سے شروع کیا ہے. سورہ قصص کا مطلب ہے واقعات کی صورت، تاریخ کی صورت، تاریخ میں پیش آنے والے کچھ بہت اہم اور سبق آموز واقعات کے بیان پر مشتمل ہے یہ صورت. صحابہ کرام کی جو تربیت ہوئی وہ صرف بیانوں کے ذریعے نہیں، صرف بیانوں کے ذریعے کبھی بھی مکمل تربیت نہیں ہوئی. حالات آتے تھے صحابہ کرام پر اللہ کی تقدیر سے، اور ان حالات کے مطابق ان حالات کے درمیان رہنمائیاں اترتی تھیں اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں. جب رہنمائی حالات کے درمیان اترتی ہے، ان لوگوں پر جو حالات سے دوچار ہیں، جو مقابلے کے میدان میں کسی الگ تھلگ دنیا میں نہیں، تو اس وقت اللہ کا کلام کیونکہ وہ میدان عمل میں ہوتے تھے تو ان کی سمجھ میں بھرپور طریقے پر آتا تھا. انہیں کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں تھی. جیسے میں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے اکثر ایک تشبیہ دیتا ہوں، روز نہ دہرانی پڑے، اگر ذہن نشین ہو جائے تو مستقل کام آئے گی. وہ فرض کیجئے کہ دو ٹیموں کے درمیان فٹ بال میچ ہو رہا ہے اور دونوں ٹیموں کے جو کوچ اور ٹرینر ہیں وہ باہر بیٹھ کر میچ دیکھ رہے ہیں، اور دونوں کوچ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اپنے ٹیم کے ایک ایک کھلاڑی پر. اور جیسے ہی وہ محسوس کرتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک کہ ہماری ٹیم کے فلاں کھلاڑی سے یہ غلطی ہو رہی ہے، اگر یہ غلطی دوبارہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ گول پڑ جائے اور ہم ہار جائیں، تو وہ کوچ کرتا یہ ہے کہ پانی کے گلاس کے بہانے اس کھلاڑی کے پاس ایک ہدایت بھیجتا ہے. پبلک جو بیٹھی میچ دیکھ رہی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ کوئی شخص بھاگتا ہوا پانی کی بوتل لے کر جا رہا ہے، اور وہ پانی اس کو دیتا ہے اور چپکے سے کان میں
کوچ کی بھیجی ہوئی ہدایت نقل کر دیتا ہے کہ سر نے یہ کہلایا ہے. اس میں زیادہ وقت تو ہوتا نہیں، 1 منٹ آدھا منٹ، جتنی دیر میں وہ پانی پیے گا اتنی دیر میں اس کو وہ بات پہنچا دینی ہے. تو بہت کم لفظوں میں وہ پیغام بھجواتا ہے کوچ. اگر سننے والوں میں وہ لوگ ہوں جو فٹ بال سے واقف ہیں تو مثال کے طور پر ایک پوزیشن ہوتی ہے فٹ بال ٹیم میں لیفٹ ان کی، ایک رائٹ ان ایک لیفٹ ان. یہ بہت کرٹیکل پوزیشنیں ہوتی ہیں کیونکہ عام طور پر اسی کے حملے جو بناتا ہے وہ اور جو پاس دیتا ہے وہی گول میں کنورٹ ہوتا ہے. اب ایک ٹیم کا کوچ دیکھتا ہے کہ سامنے والے کا لیفٹ ان جو ہے بہت مضبوط ہے اور اس کے حملے کو ہماری ٹیم ٹھیک سے روک نہیں رہی ہے. جو پیچھے والے پوزیشن والے کھلاڑی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہاف بیک ہو چاہے وہ فل بیک ہو، وہ بہت چستی کے ساتھ اس لیفٹ ان کے حملے کو روک نہیں رہے ہیں. اگر آئندہ اس نے پھر وہی جال بنا اور پاسنگ سے وہ آگے بڑھا تو گول ہونے سے کوئی روک نہیں پائے گا. تو یہ کوچ کہلاتا ہے، صرف اتنی بات کہلاتا ہے ہاف بیک کو، فل بیک کو، کیپٹن کو کہ لیفٹ ان کو چیک کیے رہنا، صرف اتنا، لیفٹ ان کو چیک کیے رہنا. اب وہ کھلاڑی ہے، وہ اصول الشاشی کا استاد تو ہے نہیں، وہ کھلاڑی ہے، وہ فوراً سمجھ گیا کہ لیفٹ ان کو چیک کیے رہنے کا کیا مطلب ہے. اسے کسی تشریح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ میدان میں ہے اور میدان سے متعلق ہدایت آئی ہے. وہ ہدایت زمین سے نیچے اور آسمان سے اوپر کے متعلق نہیں ہے، وہ اس مقابلے کے بارے میں ہے جس کے لیے وہ میدان میں دوڑ رہا ہے. فوراً سمجھ جائے گا. لیکن آپ کے ہمارے جیسا کوئی قابل آدمی ہو جو فٹ بال نہ جانتا ہو اور اس کو کم سے کم مکروہ تحریمی سمجھتا ہو. خانقاہ میں رمضان میں خانقاہ فٹ بال کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہی بڑا گناہ ہو رہا ہے. اب فٹ بال جو نہیں جانتا اس کے سامنے آ جائے گا کہ یہ جملہ لیفٹ ان کو چیک کیے رہنے کا کیا مطلب ہے، تو اس کے لیے وہ تفسیر کی کتابیں ڈھونڈے گا. لیفٹ مانے بائیں، ان مانے اندر، بائیں طرف اندر چیک کیے رہنا، ہاں ذرا دریافت کیے رہنا. اس میں ایک اگر یہ پتنگ اڑانے والے سے کہا گیا ہوگا تو پتنگ کا بائیں کونا ٹوٹ رہا ہے، گر رہا ہے، جھک رہا ہے. اگر یہ پیاز کا ٹھیلا لے کر جانے والے سے کہا گیا ہوگا تو بائیں طرف کے ٹائر میں پنکچر ہو رہا ہے. اگر یہ پائلٹ سے کہا گیا ہوگا تو ہوائی جہاز کا لیفٹ ونگ جو ہے بائیں طرف کا بازو وہ کچھ جھک رہا ہے. اگر یہ فلاں سے کہا گیا ہوگا، اب ظاہر 10 قول آ جائیں گے. لیکن جب کھلاڑی سے کہا جائے گا تو کسی دوسرے قول کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی. وہ کھلاڑی فوراً سمجھ جائے گا، اس کو ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیفٹ مانے بائیں. یہی فرق ہے آج ہمارے اور صحابہ کے درمیان.
صحابہ میدان میں تھے، جب ضرورت پڑتی تھی صبر کی تو ان اللہ مع الصابرین کہہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ. فوراً صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ ہم کو جمنا ہے، برداشت کرنا، یہ اللہ کی ہدایت آ گئی. جہاں حالات ہیں توکل کے، اسباب کم ہیں، تو فوراً وہ آیت اترتی تھی جس میں اسباب کی طرف سے توجہ کو ہٹا کر اللہ اپنی طاقت کی طرف توجہ کھینچ لیتے ہیں کہ میری طرف دیکھو، اسباب کی طرف مت دیکھو. فوراً صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ موقع ہے توکل کی ہدایت کا، اس ضرورت کی وجہ سے ہم سے یہ کہا گیا ہے. مکی زندگی میں سخت ترین حالات پیش آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ اور اہل بیت کو. بہت سخت تکلیفیں، پیٹ پر پتھر، گھروں میں ٹھنڈے چولہے، بھوک اور فاقہ، ظلم، تشدد، دہشت گردی، مار پیٹ، قتل و غارت گری، طرح طرح کی تکلیفیں صحابہ کرام کو اور اللہ کے رسول کو پہنچائی جا رہی تھی. ٹھیک ایسے ہی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ قصص اتاری، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے ساتھ آج جو ہو رہا ہے یہی پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اس کا کیا انجام ہوا وہ ہم تم کو اس صورت میں سناتے ہیں. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ ہیں آیتیں ایک ایسی کتاب کی جو بالکل واضح ہے. قرآن کی ایک بڑی خصوصیت ہے، یہ کوئی علمی درس نہیں ہے، اس لیے بہت علمی باریکیوں پر اس وقت گفتگو کرنا مناسب نہیں ہوگا. جو پچھلی کتابیں آئی تھیں وہ پچھلی قوموں کے مزاج کے مطابق تھیں. ان قوموں کا مزاج ایسا تھا کہ ان کی گفتگویں، ان کا طرز کلام وہ مبہم ہوتا تھا. گھما پھرا کر فلسفیانہ انداز سے بات کرنا یہ پچھلی قوموں کا مزاج تھا. جو بات کہنی ہے براہ راست کہنے کے بجائے کچھ تمثیلی انداز سے اس بات کو پیش کرنے کا معمول تھا. تو وہ کتابیں بھی انہی قوموں کی رواج کے مطابق اسی طرح کے لب و لہجے میں، اسی طرح کی زبان میں وہ کتابیں اللہ بھیجتے تھے. عربوں کا مزاج صاف گفتگو کا تھا، بہت ہی صاف گفتگو، کچھ اشارے کنائے، بہت ابہام و فلسفہ، اس طرح کا مزاج عربوں کا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو آخری کتاب اتاری تو اس کی بھی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بات صاف صاف سیدھے دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے. تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. اے محمد، ہم تمہیں خود سناتے ہیں
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم خود تم کو سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ. نتلو علیک، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم تمہیں سناتے ہیں محمد کیا ہوا تھا فرعون کے زمانے میں اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں. اور یہ اس لیے سناتے ہیں کہ تم اپنے ایمان والے ساتھیوں کو سناؤ. لقوم یؤمنون. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یہ جملہ مشہور ہے. تاریخ نے دہرایا عہد محمدی میں، عہد نزول قرآن میں، جبکہ صحابہ کرام پر وہی حالات آئے جو فرعون کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام پر آئے تھے، ایمان والوں پر آئے تھے یا قوم بنو اسرائیل پر آئے تھے. محکوم اور مقہور، لاچار اور بے بس قوم، حکومت کی طاقت کے نیچے دبی ہوئی، کراہتی ہوئی، ہر طرف زبردست ظلم و تشدد. اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم. ایک پس منظر بیان ہو رہا ہے کہ فرعون نے اقتدار پر زبردست قبضہ کر لیا. اللہ تعالیٰ تاریخ کو کیسے بیان کر رہا ہے، کیا انداز ہے تاریخ کے بیان کرنے کا، حالات کے بیان کرنے کا کیا انداز ہے. شروعات حالات کے تذکرے کی اس طرح ہوتی ہے کہ ایک زبردست حاکم ہے، ڈکٹیٹر ہے، بے پناہ ظالم، اس کی مضبوط حکومت ہے مصر میں، اور اس نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا. اپنے پکڑ کو مضبوط رکھنے کی غرض سے اس نے ملک کے باشندوں کو مختلف ذاتوں میں، مختلف گروہوں میں بانٹ رکھا ہے. سمجھنا چاہیے ہم کو، ہماری تربیت کر رہا ہے قرآن، خالی واقعہ نہیں سنا رہا ہے کہ جب بھی ظالم و جابر حکومتیں ہوتی ہیں تو وہ ملک کی آبادی میں پھوٹ ڈالتی ہیں، الگ الگ گروہوں میں ملک کی آبادی کو تقسیم کر دیتی ہیں تاکہ ان کی مشترکہ طاقت اس ظالم حکومت کے مقابلے میں متحد نہ ہونے پائے، کھڑی نہ ہونے پائے، آپسی میں لڑتے رہیں، آپسی میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی اور زیادتی کے مقابلے میں الجھے رہیں. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ. اور ایک طبقے کو، اس قوم کی ایک طبقے کو تو انہوں نے بہت ہی زیادہ نیچ بنا رکھا ہے، بہت کمزور، بہت ذلیل، بہت ہی بے بس، بالکل بے اختیار، بے عزت بنا رکھا ہے. اگر ذہانت کے ساتھ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کیا جائے تو ذہن منتقل ہو سکتا ہے قرآن کی ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے اپنے موجودہ حالات کی طرف. بلا وجہ نہیں بیان ہو رہے ہیں یہ واقعات کے یہ پہلو، یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ ہمت بڑھائی جا رہی ہے کہ تم پر اگر اس قسم کے حالات آ رہے ہیں،
اے محمد اور محمد کے اصحاب اور اہل بیت، تو مت گھبراؤ، اس سے پہلے بھی حالات آ چکے ہیں۔ اور خالی محمد اور اصحاب اور اہل بیت نہیں، جب قرآن پڑھا جائے گا تو بعد کے کسی دور میں کسی ملک میں اسی طرح کے حالات جب آئیں تو یاد کرنا، اس سورت کو پڑھنا، غور کرنا کہ انجام کس کے حق میں گیا، غالب کون آیا، آخری فتح کس کی ہوئی، اللہ کی مدد نے کس کو غالب کیا۔ امتحان آئے، شدید امتحانات آئے، سخت تکلیفیں آئیں، لیکن ہوا کیا، استقامت والوں کو کیسی فتح ملی، اور آخری معرکے میں کون غالب آیا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ایک عجیب طریقہ اختیار کیا تھا فرعون نے کہ بنو اسرائیل اس قوم کی آبادی اکثریت نہ بن جائے، اس کی تعداد میں اضافہ نہ ہو جائے، اس کے لیے اس نے ایک پالیسی یہ بنائی کہ جو لڑکا ان کے اس قوم میں پیدا ہو، اس لڑکے کو پیدا ہونے کے بعد جلد از جلد ماں کی گود سے چھین کر ذبح کروا دیا جائے۔ یذبح ابناءہم، لڑکی کوئی پیدا ہو تو اس کو ذبح نہ کیا جائے، اس سے ان کو اپنی باندیاں بنا لیا جائے، اس سے اپنے گھروں کے، کھیتوں کے، باغوں کے، کارخانوں کے کام لیے جائیں۔ وہ تو عورتیں کچھ کر نہ پائیں گی، کوئی انقلاب برپا نہیں کر پائیں گے، لیکن لڑکوں کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ یہ کیا نفسیات ہے کہ اچھی خاصی طاقتور حکومتیں مختلف قوموں کی آبادی کی تعداد پر نظر رکھتی ہیں، اور بہت طاقتور ہونے کے باوجود وہ سر گنتی ہیں، سر۔ ان کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کی آبادی بڑھتی رہی تو آج نہیں تو کل یہ غالب آ جائیں گے۔ قرآن کا اعجاز عجیب ہے۔ قرآن مجید ایسے ایسے اشارے کرتا ہے کہ آپ کو وہ اشاروں کو سن کر یہ لگے گا کہ ارے یہ تو آج کے حالات کا بیان ہے، یہ تو آج کے حالات کا بیان ہے۔ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے، اس کے لیے بڑے بڑے تیس مار خاں بہت پریشان ہیں، بہت فکر مند ہیں۔ اب ہم کیا کریں کہ تمہاری آبادی نہیں بڑھ پاتی؟ اس سلسلے میں ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے؟ یہ تو خود سوچنے کی بات ہے کہ تمہاری آبادی نہیں بڑھ پا رہی، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، زور بازو ہے، لیکن تمہاری آبادی نہیں بڑھ رہی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن عجیب بات ہے، اتنی طاقتور حکومتیں، اتنی اکثریتی حکومتیں، اتنی مضبوط سرمایہ دار حکومتیں، اور خوف کس بات کا کہ غریب قوم کی آبادی بڑھ رہی ہے، ایک محکوم قوم کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ مکہ مکرمہ کی کیفیت کیا تھی؟ کتنی تعداد تھی صحابہ کرام کی؟ کتنی تعداد تھی اہل ایمان کی؟ اور اس کے باوجود مکے کے لیڈران ایسا اس اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کے لیے فکر مند رہتے تھے غالباً کہ ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، اسلام میں داخل ہونے والے اکا دکا بڑھ رہے، پھر ان کی گھریلو آبادی بڑھ رہی ہے۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فرعون یقیناً بہت ہی زیادہ
آپس میں پھوٹ ڈالنے کا ماہر، پھوٹ ڈالنے والوں میں، آپس میں فساد پھیلانے والوں میں سے ایک شخص تھا۔ یہ کردار تھا فسادی کردار، افساد کا کردار، جھگڑے کا کردار، ظلم و تشدد کا کردار۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ قرآن مجید میں متعدد صورتوں میں بیان ہوا، لیکن اکثر جگہ ان کی نبوت و رسالت کے قصے سے بیان ہوا ہے۔ ان کی پیدائش کا قصہ اسی سورہ قصص میں بیان ہوا ہے، اور یہاں سے اس کا بیان شروع ہوا ہے جہاں اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تو بہت سخت خطرناک حالات کے درمیان ہوئی۔ یہ بات یقیناً آپ بار بار سن چکے ہیں کہ کسی جیوتش نے علم نجوم کے سہارے سے ایک پیشنگوئی کی تھی کہ قوم بنو اسرائیل میں ایک بچہ ایسا بھی پیدا ہوگا جو آگے چل کر فرعون کی حکومت کا تختہ الٹنے اور اس کی تباہی و ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ نیا موڑ لے گی تاریخ اس بچے کے پیدا ہونے کے کچھ عرصے کے بعد۔ اسی کے رد عمل میں فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میں کیسے پہچانوں گا کہ وہ کون سا بچہ ہوگا، یہ تو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اس لیے اس قوم بنو اسرائیل کے یہاں کسی اولاد نرینہ، کسی لڑکے کو میں زندہ ہی نہ رہنے دوں، تو ایسا کوئی لڑکا جب پیدا ہو کر بچ ہی نہیں پائے گا تو میری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس ایک لڑکے کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لڑکے ذبح کر دیے گئے۔ ایسا ماحول تھا، یہاں تک تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو نرسیں ہوتی تھیں، دائیاں، جو ڈیلیوری ولادت کے وقت میں عورتوں کی خدمت کے لیے جایا کرتی تھیں، تو ان کو گورنمنٹ ایجنسیز نے فرعون کی اپنا مخبر بنا لیا تھا، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ بنو اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا پیدا ہو تو وہ جلد از جلد سرکاری دفتر میں اس کی اطلاع کر دیں کہ فلاں جگہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی حکومت کی عملہ، سرکاری عملہ حرکت میں آ جاتا تھا اور اس گھر پر شب خون مار کر اس بچے کو روتی بلکتی ماں کے گود سے چھین کر لے جاتا تھا اور بڑی بے رحمی کے ساتھ اس ماں کی آنکھوں کے سامنے اس بچے کے گلے پر چھری پھیر دیتا تھا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ تاریخ بار بار اپنے کو دہراتی ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ موجودہ دور میں جس کو تہذیب و تمدن کی ترقی کا دور سمجھا جاتا ہے، اس دور میں بھی بچوں کو، بچیوں کو ملکوں سے اٹھا کر لے جا کر
ان کی عزتیں لوٹ کر ان کو ذبح کرنے اور ان کے گوشت کھانے کا واقعات آج کل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ کیوں نہ ہم اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہیں، کیوں نہ ہم اس زمانے کو فرعون کا زمانہ کہیں، کیوں نہ ہم ایک بار پھر موسیٰ اور ہارون کی تاریخ کو دہرانے کے عزائم اپنے سینے میں پیدا کریں۔ حالات یہ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو آثار نظر آئے کہ میرے پیٹ میں بچے کی شروعات ہو چکی ہے۔ انہوں نے یقیناً یہ دعائیں کرنی شروع کی ہوں گی کہ اللہ مجھے بیٹی دیجیے گا، بیٹا مت دیجیے گا۔ چاروں طرف کی خبریں، بچوں کی چیخیں، بہتا ہوا خون، روتی بلکتی مائیں، خاندانوں کے قصے ان کے کانوں میں آتے ہوں گے۔ وقت قریب آ گیا ولادت کا، ہو گئی ولادت، اور ان کی تمنا کے خلاف یا اندیشے کے مطابق بیٹی نہیں پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہوا۔ اب وہ گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں کہ کتنی دیر تک یہ بیٹا میری گود میں رہے گا، کب خبر ملے گی، کب لوگ آئیں گے، کب اسے چھین کر لے جائیں گے، اور کب اس کا وہ حشر ہوگا جو سینکڑوں بچوں کا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ماں کے دل میں ایک خیال ڈالا، ایک پیغام محسوس ہوا ان کو، ان کے دل میں ایک عزم آیا۔ اب کیسے آیا؟ کوئی خواب دیکھا انہوں نے، کسی نے کان میں کچھ کہا ان سے، کوئی آواز سنی، اس کی تفصیل قرآن بیان نہیں کرتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو یہ پیغام بھیجا کہ ان ارضعیہ، دودھ پلاتی رہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تم کو کچھ اندیشہ محسوس ہو کہ شاید چھاپا پڑنے والا ہے، لوگ آنے والے ہیں، ایسا کچھ تم کو آثار محسوس ہوں، تو تم ایک کام کرنا، اس بچے کو دریا کے حوالے کر دینا، دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اے ماں ڈرنا مت، غمگین مت ہونا، ہمت مت ہارنا، ہم دو وعدے تم سے کرتے ہیں، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ایک وعدہ تو یہ کہ یہ بچہ ہم تم تک یقیناً واپس پہنچا کر رہیں گے، اور دوسرے صرف بچہ واپس نہیں پہنچائیں گے، ہم بچے کو اپنے وقت کا عظیم نبی و رسول بھی بنا کر رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں ہے، پریشان ہے، حیران ہے، ڈری سہمی ہے، گھبرائی ہوئی ہے، اور اس ماں کو مکمل اطمینان دلانے والا پیغام اللہ کی طرف سے اس طریقے کے مطابق جو اللہ ہی جانتا ہے اس عظیم خاتون کو ملتا ہے۔ وحی کا لفظ بولا ہے اللہ نے۔ وحی جو بولتے ہیں عربی زبان میں، وحی کا صحیح ترجمہ ہے الاشعار الخفی، یعنی ایسے انداز سے کسی کو کوئی پیغام بھیج دینا کہ کسی اور کو نہ پتہ چلے، سیکرٹ میسیجنگ، نہایت
احتیاط کے ساتھ کوئی پیغام بھیج دیا گیا۔ اب اس عورت کو یقین ہوا کہ یہ جو بات مجھ سے کہی گئی ہے، میرے دل میں یہ خیال ڈالا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اس نے ایسے ہی کیا، لکڑی کا ایک باکس تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ بنا کر تیار رکھ لیا، اور جیسے ہی خطرہ نظر آیا، کچھ ادھر ادھر کے لوگ قریب آتے ہوئے نظر آئے، اس نے لکڑی کے باکس میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو ڈالا اور اللہ کا نام لے کر دریا کے حوالے کر دیا۔ آپ سوچئے کہ ماں کی گود زیادہ محفوظ ہے بچے کے لیے یا دریا کی موجیں؟ کیوں بھائی؟ لیکن اسے کہتے ہیں ایمان و یقین۔ یہ ہے بات، یہ یقین ہے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ طے فرمایا ہے کہ میں اس بچے کی حفاظت کروں گا، مگر ماں کی گود میں حفاظت نہیں کروں گا، دریا کی موجوں میں حفاظت کروں گا، تو مجھے اپنے خیال و تجربے پر عمل کرنے کے بجائے اللہ کے فیصلے اور حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ یاد رکھیں، جو حالات کبھی کبھی اسباب نظر آتے ہیں ہلاکت کے، وہی اسباب دراصل ہوتے ہیں نجات اور عزت اور غلبے کے، اور جو اسباب نظر آتے ہیں غلبے کے، فتح کے، وہی اسباب اصل حقیقت میں ہوتے ہیں۔ یہیں پر آ کر ایمان کا امتحان ہے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ خبر پر یقین کرو، نظر پر یقین مت کرو۔ جو تم دیکھ رہے ہو اس پر یقین مت کرو، اللہ جو کہہ رہا ہے اس پر یقین کرو۔ یہی ہے ایمان بالغیب، یہی ہے یقین کامل۔ چنانچہ اس عورت نے اللہ کی بات پر یقین کی مثال قائم کر دی۔ اچھا، اب اس نے بکسا ڈال دیا۔ یہ کدھر گیا بکسا؟ کس کے ہاتھ میں گیا؟ عجیب اللہ کی حکمت عملی۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، یہ موجوں سے کھیلتا ہوا بکسا پانی کا دھارا جو تھا اس طرف بہہ رہا تھا جدھر ساحل دوسرے کنارے پر فرعون کا محل تھا، اور فرعون اپنی ملکہ کے ساتھ، اپنی محبوب ترین بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے تھوڑا ریلیکس ٹائم گزار رہا تھا۔ حکومت کے جھمیلوں سے نکل کر ذرا دیر کے لیے تفریح کے ارادے سے وہ کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ کس نے بٹھایا اس کو؟ وہ ٹائمنگ کس نے سیٹ کی؟ کس طرح اللہ نے مقدر فرمایا کہ وہ اور بیگم وہیں بیٹھے ہوں گے، اور ٹھیک اسی رخ پر اور اسی وقت پر یہ بکسا موسیٰ کو لے کر بہتا ہوا وہیں پہنچا۔ اب ظاہر ہے کہ جس حاکم کو ڈر لگا ہوتا ہے تو فرعون نے فوراً حکم دیا ہوگا کہ بھئی یہ دیکھو، یہ بکسا بہتا آ رہا ہے، فوراً جاؤ اترو اور اس کو اپنے قبضے میں لو، کھول کے دیکھو کہ اس میں کیا ہے۔ تو اس کے جو سیکیورٹی کا عملہ ہوگا، اس کے افراد گئے ہوں گے دریا میں اور بکسے کو نکال کر لائے ہوں گے، اور آ کر کہا ہوگا سرکار اس میں تو ایک لڑکا ہے۔ اب غور کیجئے، اس سے پہلے کہ فرعون حکم دیتا کہ یہ لڑکا فوراً انکوائری کی جائے کہ یہ کس خاندان کا ہے، اس قوم کا تو نہیں ہے، یہ ادھر سے بہتا ہوا آ رہا ہے، ہرین کالونی تو وہیں پر ہے، ادھر ہی سے آیا ہوگا، اس کو تو فوراً ذبح کیا جائے یا کم سے کم تحقیق کی جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ذل سبحانی کوئی آرڈر جاری کرتے، بیگم صاحبہ نے فرمائش کر دی۔ بیگم صاحبہ بولی
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. فرعون کی بیوی فرعون کے موڈ کو دیکھ کر کہ ابھی یہ حکم جاری کرنے والے ہیں کہ یہ بچہ تحقیق کرو، ادھر سے آیا ہے، ذبح کرو اس کو، فوراً ہلاک کرو، اس سے پہلے کہ فرعون کا آرڈر آتا، بیگم صاحبہ نے کہا اپنے شوہر سے نہیں اسے آپ مروائیے مت، یہ ہمارے بہت کام آئے گا، عسیٰ ان ینفعنا، یہ ہمارے کام آئے گا، او نتخذہ ولدا، اس کو بنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اس وقت تک لا ولد تھا، کوئی اولاد اس کے ہاں نہیں پیدا ہوئی تھی، کم سے کم بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں دنیا بھر کی قیمتی دوائیں کھائی ہوں گی اس نے، معجون شبابی اور اکسیر اولاد، اور خدا جانے ہمدرد کی اور شمع کی اور دہلوی کی اور کون کون سی جڑی بوٹیاں، کیا کچھ علاج نہیں ہوا ہوگا، لیکن بچہ نہیں پیدا ہوا۔ یہ ہے اللہ کی پلاننگ۔ اب باپ کو اولاد کی زیادہ فکر نہیں ہوتی، لیکن ماں کی گود سونی ہو تو ماں کی زندگی سونی ہوتی ہے۔ لہذا اس وقت اس عورت نے اپنے نسوانی جذبے سے مجبور ہو کر یہ فرمائش کر دی کہ بھائی اس کو ذبح مت کیجئے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عورت کو مایوسی ہو چکی تھی کہ اب بچہ ہونا نہیں ہے، یہ مل گیا ہے تو اسی بچے کو پال لیں گے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ میں سوچتا ہوں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، قرآن کہتا ہے جس وقت وہ یہ کہہ رہی تھی، جس وقت میاں بیوی میں یہ بات چیت چل رہی تھی، جس وقت یہ فرمائش ہو رہی تھی کہ ہم پال لیں گے، ہمارا بچہ بنے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، قرۃ عین لی ولک، اللہ ساتوں آسمانوں سے اوپر مسکرا رہا ہوگا کہ دیکھو بیوقوفوں کو، گدھے، انہیں پتہ ہے کہ میری پلاننگ کیا ہے اور یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واقعی دنیا میں فرعون جس زمانے کے فرعون ہوں، وہ کچھ بھی سوچتے ہوں، ہوتا وہی ہے اور ہوگا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ یقین کے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس یقین کے درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو یہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ تم جو مکے میں جھیل رہے ہو، گھبراؤ مت، پہلے کیا کیا واقعات ہو چکے ہیں ہم تم کو سناتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، یعنی اس بچے کو لے لیا فرعون کی فیملی نے، اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، یہی بچہ آگے چل کر سب سے بڑا دشمن بنے گا اور سب سے زیادہ ان کے لیے رنج و غم کا باعث بنے گا۔ یہاں لام عاقبت ہے کہ ہوگا یہ، وہ تو قرۃ عین لی ولک کہہ رہے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم نے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہی لڑکا بڑے ہو کر صدیوں کی موروثی حکومت کی تباہی و بربادی اور بہت بڑے انقلاب کا ذریعہ بنے گا۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، ہر زمانے میں فرعون کے ساتھ ایک حامان ضرور ہوتا ہے۔ کیا تاریخ ہے، عجیب بات ہے۔ تو ہمارا زمانہ کیوں خالی ہو؟ ہمیں بھی فخر ہے کہ فرعون اور حامان ہر دیکھنے والے کے لیے موجود ہے۔ ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، یہ جو فرعون اور حامان پلاننگ کر رہے ہیں یہ سب غلط ثابت ہوگا، سب غلط ثابت ہوگا۔
لوگوں اس کو ماضی کے بارے میں مت سوچو، ایسا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آج کے حالات کے بارے میں کہہ رہا ہے، کل آنے والے زمانے مستقبل کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، یقینی طور پر ان کی منصوبہ بندی غلط ہے، ان کی توقعات غلط ہیں، ان کے خواب جھوٹے ہیں، ان کے منصوبے ناکام ہونے والے ہیں۔ واقعات صرف واقعات سنانے کے لیے نہیں سنائے جاتے، اس لیے صرف واقعے کا لطف مت لیجیے، اس سے سبق لیجیے، وہ مضمون اخذ کیجیے، وہ تأثر اپنے دل میں داخل کیجیے جس تأثر کو دل میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات سنائے۔ حالات خراب ہیں مکہ مکرمہ میں، سخت تکلیفیں ہیں، صحابہ کرام کو سخت تکلیفیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ قصہ سنا رہے ہیں خود، اور اس لیے سنا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو اطمینان ہو کہ یہ تھوڑے دن کی بات ہے، یہ حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ ہمارے زمانے کے صحابہ کا خیال تھا ان آیتوں کو سن کر یقیناً ان کے دل کو ڈھارس بنتی ہوگی، ان کا یقین کمال کو پہنچ جاتا ہوگا کہ ہمارے زمانے کے فرعون اور حامان کا بھی انجام وہی ہونے والا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون اور حامان کا ہونے والا تھا۔ 3 کردار ہیں جن کا اس صورت میں تذکرہ ہے۔ شروع میں تذکرہ ہے فرعون اور حامان کا، اور آخر صورت میں تذکرہ ہے قارون کا، یعنی ایک آدھ کھرب پتی بھی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ کیا عجیب و غریب معاملہ ہے، ایک فرعون، ایک حامان اور ایک قارون۔ اب طاقت کے جو تینوں سرچشمے ہیں، پاور، ٹیکنالوجی اور دولت، ظاہر بھی آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ جو کچھ ہوگا وہ اسی سے ہوگا، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ ایمان کیا سکھاتا ہے؟ جو کچھ ہوگا وہ صرف اللہ کے فیصلے سے ہوگا۔ اللہ کی طاقت فرعون سے بھی بڑی، اللہ کی طاقت حامان سے بھی بڑی، اللہ کی طاقت قارون سے بھی بڑی۔ جب تک یہ یقین دل میں نہیں آئے گا ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے، ہم مقابلے کے میدان میں اتر بھی نہیں سکتے، ثابت قدم بھی نہیں رہ سکتے۔ مکی قرآن کا اکثر حصہ اسی تربیت پر مشتمل ہے۔ جتنا قرآن کا حصہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں آیا ہے، اتنا اللہ پر یقین اور جنت اور دوزخ کا بیان، آخرت کا بیان، اس لیے کہ کامیاب وہ نہیں ہوگا جو دنیا کی سیاسی جنگ میں جیت گیا، کامیاب وہ ہوگا جو مغفرت پا کر جنت میں چلا گیا، اور ایمان والا وہ ہوگا جو اللہ کی طاقت کو ہر ماسوا کی طاقت سے زیادہ غالب سمجھے گا۔ خوف، ڈر، گھبراہٹ، مایوسی، وسوسے، شکوک و شبہات، ایمان کا سودا، کفر کو قبول کر لینا، ارتداد کی چادر اوڑھ لینا، سر جھکا لینا، ڈر جانا، گھبرا جانا، حق کو چھپا لینا، حق کی لڑائی لڑنے سے بھاگ جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ رمضان مبارک، اس سال کے رمضان مبارک کا یہ آج کا پہلا درس ہے قرآن،
یہ ہمیں سبق دیتا ہے ایمان کا، یقین کا۔ ایک بہترین واقعہ جو روز روشن کی طرح ہمارے سامنے بیان ہوا، آج یہیں پر ہم درس کو موقوف کرتے ہیں۔ میری طبیعت اس لائق نہیں تھی، لیکن میں زیادہ طول نہیں دے سکتا۔ انشاءاللہ کل کو وہاں سے بیان شروع ہوگا کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا ہے اور انہوں نے اس پر عمل کیا، تو اس کے بعد ہوا کیا، آگے چل کے کیا ہوا، کس طرح اللہ نے ایسا مذاق اڑایا ہے فرعون کی حکومت کا، اس کی پلاننگ کا، اس کی منصوبہ بندی کا، کہ اسی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش مقدر فرمائی، اسی کے خرچے سے، اسی کی نگرانی میں، اسی کے ذریعے سے، یعنی پہلے ہی دن سے موسیٰ علیہ السلام مسلط ہو گئے اللہ تعالیٰ کے عجیب و غریب نظام کے تحت۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا پورا اسرار طریقہ، اور طریقے بھی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ جب مذاق اڑانا چاہتا ہے دنیا کے فرعونوں کا، دنیا کے حامانوں کا، دنیا کے قارونوں کا، تو وہ کرتا ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کرنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.